الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. آج میں آپ حضرات کے سامنے دین کی دو اہم اور جامع عبادتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ دونوں عبادتیں بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ خاص ہے. ان دونوں عبادتوں میں سے پہلی عبادت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا، اور دوسری عبادت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نجات کے لیے، چاہے وہ دنیا کی نجات ہو چاہے وہ دین کی نجات ہو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا پڑے گا. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا پڑے گا. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، کوئی شخص یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا یہ نعرہ اور اس کا یہ دعویٰ اسی وقت قابل قبول سمجھا جائے گا جس وقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے گا. اگر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ، اس کا یہ نعرہ قابل قبول اور معتبر نہیں سمجھا جائے گا. اب اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کے دو فائدے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا: یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے خود ہم سے محبت کرے. اور دنیا کا دستور اور دنیا کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے. تو
تو یہاں بھی ہم یہ دعویٰ اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، لیکن شرط وہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع تو کرو۔ یہ تو پہلا انعام تھا، اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جس طرح ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، تو اسی طرح اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ملنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ہی گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تو ہر وقت اس بات کا خیال رہتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیسے کرے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے جو سردار تھے ان سے معاملات طے کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ رات کے وقت تو اپنے چچا جاد بھائی کے گھر پر ہی رہ گئے تھے۔ صبح کے وقت جب مکہ کے سرداروں کو ملنے کا وقت آیا تو آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا چچا جاد بھائی بھی تھا۔ آپ کے چچا جاد بھائی نے آپ سے کہا، اور اس وقت آپ جب مکہ کے سرداروں کو ملنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پائجامہ اسی طرح ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو آپ کے چچا جاد بھائی نے کہا کہ جناب، عربوں کے یہاں دستور ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ پائجامہ نیچے رکھے گا اس کی اتنی ہی زیادہ عزت کی جائے گی، اس کو اتنا ہی زیادہ بڑا سمجھا جائے گا، لہٰذا آپ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے کر دیجیے۔ یہ ساری باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اس کے بعد صرف ایک ہی جواب دیا کہ بھائی میں میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے، میں میرا پائجامہ اس سے نیچے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کا پائجامہ بھی اتنا ہی رہتا تھا، لہٰذا میں بھی میرا پائجامہ اتنا ہی رکھوں گا، چاہے لوگ میری عزت کرے یا نہ کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو میرا پائجامہ اتنا ہی رکھوں گا۔ اب آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کتنے نوجوانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، لیکن پھر بھی ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہی رہتا ہے۔ کل کو جب قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ان لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے جس کا پائجامہ دنیا میں ٹخنوں سے نیچے رہتا تھا۔ اور آپ نے بار بار سنا ہوگا شب برات اور شب قدر کے بیان میں کہ شب برات اور شب قدر میں تمام لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اتنی مبارک راتوں میں بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ کتنی مبارک راتیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، لیکن اسی طرح ہمارے اکابر کے یہاں بھی اس کا بڑا اہتمام رہا ہے، سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کشتی سے سوار ہو کر جا رہے تھے، اور آپ جب کشتی میں بیٹھے تو کسی دوسری کشتی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے چھینک کھائی اور الحمدللہ کہا۔ اب اتفاق ہوا ایسا کہ آپ کی کشتی آگے نکل گئی اور آپ الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ نہیں دے سکے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ چھینک کھائے تو اسے اولاً الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر وہ الحمدللہ کے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جب وہ یرحمک اللہ کے تو چھینک کھانے والے کو یہدیکم اللہ کہنا چاہیے۔
اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی تو آگے نکل گئی تھی، لیکن آگے جانے کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم کے عوض ایک کشتی کنارے پر لی اور اس شخص کے پاس آئے اور اسے یرحمک اللہ کہا۔ آپ کے کچھ ساتھیوں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اتنی زیادہ تکلیف کیوں اٹھائی کہ آپ وہاں سے 1 درہم کی کشتی کرائے پر لینی پڑی اور یہاں آ کر اس شخص کو آپ نے یرحمک اللہ کہا؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے کے قابل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ میں اسے یہدیکم اللہ، میں اسے یرحمک اللہ کہوں اور یہ شخص مجھے یہدیکم اللہ دعا دے اور یہ شخص مستجاب الدعوات ہو، اس کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہو اور یہ مجھے یہدیکم اللہ کہے اور اس کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ رات کو جب تمام لوگ کشتی میں سو گئے تو ایک گیب سے ایک آواز آئی جس کو تمام کشتی والوں نے سنا۔ گیب سے یہ آواز آئی کہ اے کشتی والوں، آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درہم کے عوض میں جنت خرید لی۔ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے 1 درہم خرچ کیا تھا، اس کے بدلے آج امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جنت خرید لی، 1 درہم میں جنت۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اخیری عمر میں آپ کو اتنی زیادہ کمزوری لاحق ہوئی تھی کہ آپ پیٹ کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کسی کے سہارے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح آپ کسی کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اسی کے درمیان آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ٹیک چھوڑ دیے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت اتنی زیادہ کمزوری ہے تو اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھا لیجیے، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں تاکید دی گئی ہے کہ تیگ لگا کر کھانا نہ کھایا جائے، اس لیے میں تیگ لگا کر کھانا تو کسی حال میں نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ حضرت کی اتنی زیادہ عمر ہو چکی تھی اور آپ کو کمزوری بھی لاحق تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت نے تیگ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ اور آج ہم ہیں جو تیگ لگا کر اکثر کھانا کھا لیتے ہیں، اور ہم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نہیں کرتے ہیں۔ اب ابھی کچھ دنوں بعد 14 جنوری آئے گی، اس میں کتنے مسلمان ہیں جو پتنگ اڑانے میں مجبور ہوں گے؟ دیندار مسلمان، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پتنگ اڑانا منع ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتنگ اڑانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ کیا آپ بتلائیے کہ پتنگ چگانا ہمارا تہوار ہے؟ لیکن پھر بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ٹیرس پر چڑھ چڑھ کر پتنگ اڑائیں گے، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس دن نمازوں کو بھی قضا کریں گے اور لذت حاصل کرنے کے لیے غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے پتنگ چگائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنتوں کا اتباع کر کے دنیا بھر میں لوہا منوایا، اور آج ہم ہیں کہ ہر وقت ہم پر یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں سنت پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے فلاں سنت پر عمل کیا تو لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا میں ذلیل ہے۔ لوگ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذلیل والی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم کو آج اسی لیے دیکھنا پڑا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا، کل کو قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے لیے ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ تو پہلی عبادت تھی، اور دوسری عبادت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اب درود شریف کے متعلق ہمیں سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔
کے بعد اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ رہا ہے تو پہلی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب اور اس کے علاوہ اس کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب۔ اگر کوئی ایک بھی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا ہے تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار سمجھا جائے گا۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو آپ نے بھی بار بار سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ آپ لوگ ممبر کے قریب تشریف لے آئے۔ چنانچہ ہم لوگ ممبر کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام ممبر کے پہلے زینے اور پہلے سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسی چیز کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی ممبروں پر آمین کہنا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ جب میں ممبر کی پہلے زینے پر اور پہلی سیڑھی پر تشریف لے گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر آمین نہ کہے، وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور اسی طرح جب میں تیسرے زینے پر اور تیسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار تھے اور اس پر آمین کہنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جو کہ تمام نبیوں کے سردار تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف سے دعا میں جان پیدا ہوتی ہے، درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جاتا ہے اور اس کا یہ درود شریف دربار عالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو تو قبول فرما لے اور دعا کو قبول نہ فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس دعا کو بھی قبول فرما لیں گے جو بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ علیہ السلام کا یہ دنیا میں معمول رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ کسی نہ کسی درجے میں اس کو بدلہ دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لا کر ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ جب ہم یہاں سے ہدیہ درود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجیں گے اور آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں ان کو بدلہ دے دیا کرتے تھے تو آپ وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ بدلہ دیں گے اور وہاں سے ہمیں کیا بدلہ دیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ میرے جس امتی نے مجھ پر درود شریف بھیجا ہے تو اس کی دعائیں قبول فرما، تو اس کی مدد اور تو اس کی نصرت فرما۔ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہمارے لیے دعا فرمائے۔ اب درود شریف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی تکلیف پہنچے، تو اسے سب سے پہلے اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہی چاہیے کہ اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، تو میری اس تکلیف کو، میری اس مصیبت کو دور فرما اور مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما۔ لیکن میں آپ کو آج ایسا ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد از جلد اس کی تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ کون سا طریقہ بتلائیں گے، تو حضرت نے کہا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کثرت درود کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو اور تمہاری اس تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 1 مہینے تک مسلسل ان کے کمرے سے، یعنی ان کا جو کمرہ تھا، ان سے 1 مہینے تک مسلسل مشک و عمر کی خوشبو آتی رہی۔ اب کسی نے واقعہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ان کے انتقال کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ان کے کمرے سے مشک و عمر کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ بھائی یہ درود شریف کی برکت ہے۔ جب حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ درود شریف کی برکت کیسے ہے، تو حضرت نے عرض کیا کہ جمعہ کی رات کو، یعنی گزشتہ کل جو رات گزری، اس میں حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات جمعہ کی رات کو بیٹھ کر اس کمرے میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آج ان کے انتقال کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ان کے کمرے سے مشک و عمر کی خوشبو آتی ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میری امت کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے آپ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اب ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ آدمی 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، دوسرا درجہ کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور تیسرا درجہ کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا کہ حضرت ہم جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں تاکہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھا ہے۔ حضرت نے عرض کیا کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھو، یعنی 3000 مرتبہ کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا۔ اگر کوئی آدمی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے پھر تو نور علی نور، لیکن کسی کو اتنا کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ ہی لے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور کوئی اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 300 مرتبہ تو کم از کم پڑھ ہی لے، اس لیے کہ درود شریف کے اور بھی بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں کچھ فرشتے گھومتے رہتے ہیں، میرا جب کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے میرے پاس اس سلام کو پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ فرشتے کچھ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے
تو فرشتے اس درود شریف کو میرے پاس لے کر آتے ہیں اور نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود شریف کا ہدیہ بھیجا۔ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ کے سامنے ہمارا نام لیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور روزانہ بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور بھی درود شریف ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں آدمی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اس سے نجات اسے مل جاتی ہے، اور جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و کل کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے اتنا ہی زیادہ قرب ملے گا، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں قرب مل گیا تو پھر تو ہم بے شک جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔